بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الثانی عشر پڑھا تھا، جس میں ہم نے سبق حوار عن البیت کا ترجمہ کیا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اسی سبق کی تدریبات حل کرنا شروع کریں گے۔ 2 حصوں میں ہم تدریبات کو تقسیم کریں گے، کیونکہ تدریبات اس میں زیادہ ہے اس سبق میں، تو انشاءاللہ العزیز آج تدریبات کا پہلا حصہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں گے۔ یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 137 سے۔ التدریب الاول اقرا وافہم، پڑھیے اور سمجھیے۔ اس تدریب کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ پہلے کالم میں دیکھیے السؤال عن المکان، جگہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ تو جگہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ اینا۔ تو یہ آپ کے سامنے مختلف سوالات ہیں، آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ این السوق یا بکر، اے بکر بازار کہاں ہے؟ این القلم یا بکر، اے بکر قلم کہاں ہے؟ این المسجد یا بکر، اے بکر مسجد کہاں ہے؟ این البیت یا بکر، اے بکر گھر کہاں ہے؟ دوسرے کالم میں دیکھیے السؤال عن العدد، تعداد معلوم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ کم۔ کم سے مراد کیا ہے؟ کتنے۔ شاباش۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کم شجرۃ فی الحدیقہ، باغ میں کتنے درخت تھے؟ کم حجرۃ فی البیت، گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ کم کراست فی الحقیبہ، بستے میں کتنی کاپیاں ہیں؟ کم وسادۃ فی الحجرہ، کمرے میں کتنے تکیے ہیں؟ تو تعداد معلوم کرنے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ کون سا لفظ؟ کم۔ شاباش۔ اب بڑھتے ہیں آخری کالم کی طرف، السؤال المطلق، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ حل۔ آئیے ان سوالوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حل فی البیت مکان و استقبال، کیا گھر میں ملاقات کرنے کی جگہ ہے؟ حل البیت قریب من الحرم، اس لفظ کو درست کرے، یا تو المسجد الحرامی ہونا چاہیے یا پھر صرف الحرامی۔ کیا گھر حرم سے قریب ہے؟ حل السوق بعید عن البیت، کیا بازار گھر سے دور ہے؟ حل الحدیقۃ امام البیت، کیا باغ گھر کے سامنے ہے؟ تو یہ تھا عزیز طلبہ ان سوالوں کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، کون الجمل الاستفہامیۃ باستخدام هذه الالفاظ، آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے اور ان سے سوالات بنانے ہیں۔ تو ہم اس طرح کریں گے عزیز طلبہ، 2 کالم ہیں آپ کے سامنے، پہلے کالم میں ہم سوالات لکھیں گے اور دوسرے کالم میں ہم ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ پہلا جو کالم ہے یعنی سوالات کا کالم، وہ آپ بلیک پین سے لکھیں گے اور ان کے جوابات آپ بلو پین سے لکھیں گے۔ کم غرفۃ فی البیت، کم غرفۃ فی البیت، گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ تو اس کا جواب فی البیت 4 غرف، گھر میں 4 کمرے ہیں۔ شاباش۔ دوسرا سوال، این بکر،
بکر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کون بتائیں گے؟ شاباش. بکر فی المسجد، بکر مسجد میں ہے. جی اگلا سوال. هل فی البیت غرفۃ الطعام، کیا گھر میں کھانے کا کمرہ ہے؟ نعم فی البیت غرفۃ الطعام. اگلا سوال. کم ایجار البیت، گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ تو اس کا جواب ایجار البیت 1000 ریال، گھر کا کرایہ 1000 ریال ہے. اگلا سوال. این البیت، گھر کہاں ہے؟ البیت قریب من المسجد، گھر مسجد سے قریب ہے. اور آخری سوال. هل بکر فی المحطۃ، کیا بکر اسٹیشن میں ہے؟ تو اس کا جواب لا بکر فی المسجد، نہیں بکر مسجد میں ہے. اس کے بعد ہے التدریب الثالث. الضمیر المنفصل للمتکلم والمتکلمۃ للمخاطب والمخاطبۃ للغائب والغائبۃ. دیکھیں عزیز طلبہ، یہ جو ضمائر ہے ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلی جماعت یعنی 7 کلاس میں پڑھیں گے. آپ نے صرف جو بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روز مرہ اپنی گفتگو میں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان میں سے یہ الفاظ بھی ہے ضمائر، یعنی جس کو آپ انگریزی میں پروناؤن بھی کہتے ہیں. اور یہ ضمائر ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا اگر وہ شخص تھرڈ پرسن ہے تو اس کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوں گے، اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے الگ ضمائر، اور اگر وہ فرسٹ پرسن ہے تو اس کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوتے ہیں. تو اگر ہم فرسٹ پرسن کی بات کریں تو کوئی بھی شخص اپنے بارے میں جب ضمیر استعمال کرے گا عربی میں وہ بولے گا انا، مذکر بھی اور مؤنث بھی. جیسے انا بکرن مذکر کے لیے میں بکر ہوں، اور انا خدیجہ یہ ضمیر استعمال کر رہی ہے مؤنث اپنے بارے میں کہ میں خدیجہ ہوں. انا سے مراد ہے میں، اور انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم. سیکنڈ پرسن کے لیے ضمائر جو استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے انتا اور مؤنث کے لیے انتی. ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے آپ. جیسے انت بکرن آپ بکر ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اور انتی خدیجہ یہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. اور انگریزی میں آپ کے لیے کیا استعمال کرتے؟ یو آر. اور عزیز طلبہ تھرڈ پرسن کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا. ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے وہ. ہوا بکرن وہ بکر ہے یہ مذکر کے لیے، اور ہیا خدیجہ وہ خدیجہ ہے یہ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مؤنث کے لیے. یہ ضمائر آپ انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے ہی اور مؤنث کے لیے شی. تو یہ تھی التدریب الثالث. اب ہم بڑھتے ہیں التدریب الرابع کی جانب، صفحہ نمبر 140. آپ کے سامنے 2 کالم ہیں عزیز طلبہ، ایک کے اوپر لکھا ہے نعم اور دوسرے کے اوپر لا. آپ نے یہ کالم مکمل کرنے ہیں. نعم کے نیچے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے نعم سے لکھنے، اور لا کے نیچے جتنے سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات لا سے شروع کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال، هل المسجد قریب من البیت، کیا مسجد گھر سے قریب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نعم المسجد قریب من البیت، جی ہاں مسجد گھر سے قریب ہے. دوسرا سوال ہے هل انت طبیب، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اب اس کا جواب نعم سے لکھا ہے، نعم انا، مکمل جواب کیا ہوگا؟ نعم انا طبیب.
تو آپ نے لفظ طبیبن لکھنا ہے انا کے سامنے۔ اگلا سوال ہے حل البیت قریب من العیادہ، کیا گھر کلینک سے قریب ہے؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ نعم البیت لکھا ہے، آپ اس کے سامنے لکھیں گے قریب من العیادتی۔ اب آپ نے سوالات خود بنانے ہیں، پھر ان کے جوابات لکھنے۔ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ نعم انا مسلم۔ شاباش جی۔ اگلا سوال، حل فی الحقیبۃ کتاب، کیا بستے میں کتاب ہے؟ تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ نعم فی الحقیبۃ کتاب، جی ہاں بستے میں کتاب ہے۔ اور آخری سوال، حل المدرسۃ فی ناظم آباد، کیا اسکول ناظم آباد میں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نعم المدرسۃ فی ناظم آباد، جی ہاں اسکول ناظم آباد میں ہے۔ اب دوسرے کالم کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی وہ کالم جس میں جوابات لا سے شروع ہوں گے۔ پہلا سوال، حل انت مدرس، کیا آپ استاد ہے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے لا انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ دوسرا سوال، حل انت ضابط، کیا آپ آفیسر ہے؟ تو اس کا جواب لا انا، آگے کیا لکھیں گے؟ طالب، لا انا طالب، نہیں میں طالب علم ہوں۔ تیسرا سوال، حل انت رجل مرور، کیا آپ ٹریفک پولیس ہے؟ تو اس کا جواب لا انا، آپ اس کے سامنے مثلا لکھ دیجئے مدرس، نہیں میں استاد ہوں۔ اچھا جی، پھر آپ آگے سوالات لکھیں گے۔ یہ سوال لکھیے، حل انت افغانی، کیا آپ افغانی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے آپ؟ لا انا پاکستانی۔ اگلا سوال، حل امام البیت سیارہ، کیا گھر کے سامنے گاڑی ہے؟ تو اس کا جواب آپ لا سے دیں گے، لا امام البیت حافلہ، نہیں گھر کے سامنے بس ہے۔ اور آخری سوال، حل السوق بعید، کیا بازار دور ہے؟ تو اس کا جواب بھی لا سے دیں گے، لا السوق قریب، نہیں بازار قریب ہے۔ تو عزیز طلبہ، انہی تدریبات پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ تدریبات انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ آج کا الواجب المنزلی ہے، ان تمام تدریبات کو اپنی اپنی کتابوں میں ہدایات کے مطابق حل کریں گے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔